تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ یہ کانفرنس جو کہ عصر سے چل رہی ہے، الاقصی کے تاریخی اور اس کے خلاف سازشیں، اہم ترین واقعات، جس کی آخری کڑی مجھے بیان کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے یہ بہت اچھا موقع ہے، بہترین مجلس ہے دور حاضر کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے بھی، اور ہم اپنی تاریخ سے آگاہ ہونے کے لیے بھی، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اس قوم کو دنیا بہت جلد بھلا دیتی ہے۔ آج ہمارے پستی کا راز یہ ہے کہ ہم کو اپنی تاریخ نہ معلوم، نہ اپنے اسلاف کی یادگاریں ہمیں معلوم، نہ ہمیں یہ پتا کہ دنیا میں ایک وقت مسلمانوں کا صرف اور صرف نام ہی نہیں تھا بلکہ انہی کے جھنڈے لہراتے تھے، اور وہ اسلاف کی طرف سے، بھائی لوگ آگے بھی جگہ ہے، اشارے کرتے ہیں تو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ذرا کیا ہے کھل کے بات کرنی چاہیے تو لوگ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگ بہت سی جگہ اور آگے ہے، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے آنے والے کیا ہے سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاس کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا کیا ہے میزبانی کر دیں اور وہ مہمان بنا کے ان کو اندر لے آئیں اور بٹھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، سننے میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ تو غرض کہ میں بیان کر رہا تھا کہ اس عنوان پر یہ چیز آج کی بہت اہم ضرورت ہے، جس کو آپ نے اس سے پہلے کے شیوخ حضرات سے سن لیا ہوگا، تو اس وجہ سے میں زیادہ تمہید میں نہیں جاتا ہوں، ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اسی کے محور اور مرکزی نقطے پہ میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے آل عمران کی 112ویں آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک فرمان سنایا ہے، وہ یہ کہ یہودی وہ قوم ہے، بلکہ وہ لعنتی قوم ہے، صرف اللہ کی لعنت نہیں ہے بلکہ انبیاء کی بھی لعنت ہوئی ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، کہ یہ وہ قوم ہے جس پر لعنت ہوئی ہے، جس کے اندر سے بندر بنائے گئے، خنزیر بنائے گئے، اور اسی طرح فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی ان پر لعنت کروائی۔ ایک تو اللہ کی لعنت ہے، انبیاء کی بھی لعنت ہے،
اور دشمنان اسلام کی حیثیت سے سب سے پہلا ذکر جہاں کیا ہے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ضرور بالضرور تم ضرور بالضرور پاؤ گے. لا تج لام کیا ہے؟ تاکید کا. پھر نون تشدید بھی تاکید کا. ضرور بالضرور دو مرتبہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا اگر اردو میں ترجمہ کریں گے کہ تم ضرور پاؤ گے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے سب سے نمبر 1 پہ دشمن کون ہے؟ الیہود یہودی ہیں. والذین اشرکوا پھر مشرکین. تو جو ہمارا دشمن اسلام کا دشمن اللہ کا لعنت کردہ انبیاء کا لعنت کردہ داؤد علیہ السلام نے لعنت کی عیسیٰ ابن مریم نے لعنت کی اور اللہ نے اسی قوم کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں یہ کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی اپنے آپ سے کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. ذلت پستی مار ہم نے اس پر ڈال دی ہے. مسکنت اس کے اوپر طاری کر دی ہے. ذلت تو کہ ظاہری ذلت ہے. مسکنت وہ ہے جو اندرونی در ہوتا ہے جو کہ آج ہم پہ ڈال دیا گیا ہے. بڑا فرق ہے ذلت اور مسکنت میں. ذلت تو وہ ہے جو کہ ظاہری طور پر انسان ذلیل ہوتا ہے لیکن مسکنت وہ ہے کہ جو اندرونی طور پر انسان کیا ہو جائے کمزور پڑ جائے. رعب جس کے اندر تھر تھر اندر سے کانپنے لگے کتنا بھی قوی جسا کیوں نہ ہو اگر وہ اندر کے رعب میں مبتلا ہوگا تو کبھی نہیں لڑ سکے گا. وہی کاڑی جیسا بھی کوئی انسان ہو معمولی طور پر کمزور بھی ہو لیکن اندر اس کو کیا ہے ہمت ہے تو وہ بڑے بڑے سے مقابلہ کر سکتا ہے. تو اندر کی ہمت کا پست ہو جانا مسکنت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے خصوصی طور پر ان یہودیوں پہ ڈالا ہم نے اور کبھی یہ اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا فیصلہ ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یا تو کچھ معاہدے کے ذریعے انسانوں سے یعنی مسلمانوں سے کسی معاہدے کے ذریعے جی سکتے ہیں اکیلے جی نہیں سکتے. کیوں یہ وباء بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ یہ اللہ کے غضب میں گرے اور اللہ نے ان پر مسکنت طاری کر دی. وجہ کیا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے ویقتلون الانبیاء بغیر حق انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. مطلب کیا ہے حق سے بھی کوئی نبی کو قتل کر سکتا ہے کسی نبی کا قتل کبھی حق ہو سکتا ہے تو پھر بغیر حق کیوں بولا؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کی سنگینی معلوم ہو جائے کہ جس نبی کو بھی قتل کیا اصل میں ان بدبختوں نے بغیر حق ہی قتل کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اور ساتھ میں یہ اہم وجہ تھی کہ یہ اللہ کے حدود سے بار بار تجاوز کر دیا کرتے تھے حدود شرع سے نکل جایا کرتے تھے. تو یہ پوائنٹ ہے اصل میں ہمیں غور کرنے کا کہ لعنت زدہ قوم انبیاء کی لعنت اللہ نے کہہ دیا کہ اکیلی کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن ان سب کے باوجود آخر کیا ہوا مسلمانوں 2017 میں ہم اس کو کھڑا ہوا دیکھتے ہے نا. عجیب بات سوچنا چاہیے نا ہر کوئی. ارے بھائی جس کو اللہ نے لعنت کی انبیاء نے لعنت کی اور اللہ نے مسکنت طاری کی اور ان کے وجوہ جس کی سبب ان پر یہ کچھ ہوا اس کے بڑے بڑے کیا ہے جرم ثابت کر دیے کہیں وہی جرم تو ہمارے اندر نہیں آ گئے جس کی وجہ سے ان کو چھوٹ مل گئی. کہیں حدود شرع سے نکل جانے کی صفت ہمارے اندر جو آ گئی ہم یہودی صفتوں کے حامل ہو گئے اور یہودیوں کو اس کی وجہ سے چھوٹ مل گئی جبکہ تو یہ اکیلے نہیں کھڑے ہو سکتے. اور یہ عجیب بات ہے پوری تاریخ میں یہ بھی سمجھ لیجئے 14 مئی 1948 جہاں پر اعلان ہوا کہ اسرائیل خود کھڑا ہے 2000 سال کی پوری مدت میں کبھی اکیلی نہیں کھڑی ہوئی وہ قوم جو آ کر 1948 میں وہ کام ہو گیا. پھر
1948 to 2017 تک کا مرحلہ اٹھا لیجئے، دھیرے 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 پاورفل ہوتا گیا، لیکن اس میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر رب العالمین کا وعدہ کبھی جھوٹ ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات نہیں بدلتا، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان نہیں ٹلتا۔ لیکن ایک اصول ہے جہاں پر کیا ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی زبردستی کسی قوم کو بدلتا بھی نہیں جب تک کہ وہ خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کہیں یہ دونوں معاملات تو جڑ نہیں گئے ہیں۔ ایک طرف وہ قوم ہے جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا کردار ہے، بہت بہترین طور پر فضائل اور مناقب اپنے اندر رکھتی ہے، لیکن ہے ایسے کہ امریکہ کا کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہوتی ہیں، امت محمدیہ کے بندے مارے جاتے ہیں تو بھی پوچھنے والی کوئی عدالت نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ دوسری طرف وہ قوم ہے جو لعنت زدہ ہے، لیکن اس کے لیے پوری دنیا گویا کہ مل کے اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کو کھڑا کرنا چاہتی ہے اور وہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ میں آپ کو اشارے دوں گا، ہماری حیثیت سے اس قوم کے ساتھ موازنہ کرتے چلے جائیے کہ سبق کا سبق مل جائے گا اور تاریخ کا تاریخ مل جائے گی۔ بغیر سبب کے تاریخ، بغیر مقصد کے تاریخ قصہ کہانی ہے بس، وہ ہمیں سنانا مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود تو کیا ہے؟ اس سے عبرتیں ہیں، عبرتیں اہم ہیں۔ عبرتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں قصص رکھے، تو یہ قصص، اس سے عبرت لینا، پلٹنا، اپنے آپ کو موازنہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونا، میرے مسلمانوں، یہ سب سے اہم ہے۔ شیخ آپ کو لے آئے تھے بیت المقدس کی تاریخ میں، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک۔ میں آپ کو وہیں سے تاریخ لے جاؤں گا، لیکن کچھ اہم باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تو اس سلسلے میں مشہور ترین روایات کی حیثیت سے پہل تو حضرت آدم ہی دونوں کی تعمیر کے سلسلے میں آتا ہے، خواہ کعبۃ اللہ ہو خواہ بیت المقدس ہو۔ لیکن اتنا تو ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اول گھر جو بنایا گیا دنیا کے اندر وہ کیا، کہا تو فرمایا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ فرمایا اس کے بعد کہا کہ وہ بیت المقدس ہے۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ پوچھا کہ 40۔ بس یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نمبر 2 گھر جو دنیا میں بنا ہے وہ بیت المقدس بنا ہے، لیکن اس کی تزئین، آرائش، تعمیر اور اس کی بلندی جو ہوئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ پھر اس کے اوپر مسلمانوں کے جڑے جذبات جب اچھی طرح پیوست ہوئے، اس میں سب سے اہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کو وہیں سے نکلنا تھا۔ تو 15 ہجری میں حضرت عمر کے ہاتھوں وہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اب وہاں سے لے کر خلفائے راشدین کا پورا دور ہو، خلافت بنو امیہ ہو، خلافت بنو عباسیہ ہو، پھر آگے چل کے بھی دور ہو، تو یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنے سے تقریباً 90 سال پہلے تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ 90 سال پہلے تک۔ اس کی حیثیت سے ایک ہی تاریخ میں بتاتا ہوں تاکہ کیا ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ ہجری تاریخ پہ کبھی عیسوی تاریخ تو آپ کو کیا ہے سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی، اور ویسے بھی ماشاءاللہ ہمیں ہجری تاریخ بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ 12 مہینے اگر کسی سے پوچھ لوں تو کیا ہے، تو مجھے شرم آ جائے گی یا تو اس کو شرم آ جائے گی۔ ہاں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون تو فٹافٹ بولے گا آج کیا تاریخ ہے، ارے کیا ہے مولوی صاحب، نیو ایئر کا دن جاگو کنتے ہی بھولتا کیا مولوی صاحب۔ وہی میں پوچھ لوں کہ ہجری حیثیت سے کیا ہے، پتہ نہیں اللہ کے کتنے بندے ہیں جو بتا سکتے ہیں۔
خیر ہمارے پاس اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا، ہم نے ان کی پیروی ہر معاملے میں کر لی، صرف نام کی آزادی 1947 میں ہمیں مل گئی، لیکن ذہنی طور پر تو اب بھی ہم غلامی ہیں اس کے، کوئی آزادی نہیں ملی، وہی چیز ہے۔ تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی، 571 571 AD۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 610، پھر وفات 632، پھر وہاں سے آپ لگا لیں حضرت عمر کے دور خلافت میں جب یہاں بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں آیا تو 600 چلا، 700 چلا، 800 چلا، 900 چلا، 1000 کے قریب جب پہنچا 1099 اس وقت یہ مسلمانوں سے چھن گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو بہت المناک ہے تاریخ میں، لیکن اللہ نے اسے بہت مختصر رکھا۔ شاید اس وقت مسلمانوں کے اندر اور زیادہ اہمیت اور صالح لوگ موجود تھے کہ صرف اللہ نے چھینا تو 90 سال کو چھینا واپس کر دیا، اور آج ہم مسلمانوں میں اتنے اچھے لوگ بھی نہیں ہیں کہ چھینا تو اب تک کیا ہے انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور دور دور تک کوئی صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہاں چھینا تو کم از کم ایک صلاح الدین بھی اٹھ گئے، اور انہوں نے واپسی کی ٹھان لی اور اپنی زندگی کا ایم بنا کے جیے اور نکال کے ہی دم لیا، اور اللہ نے اسباب بھی پیدا کر دیے نور الدین محمود زنگی کو کہ انہوں نے بھی سپورٹ کیا۔ آخرکار ایک بالکل کیا والی مصر تھے، کوئی بڑے تو نہیں تھے نا جی، خلافت نہیں تھی، شام کی حکومت نہیں تھی، صلاح الدین ایوبی تو صرف مصر کے والی تھے، ایک شہر کے بڑے تھے، لیکن سچا جذبہ تھا، ٹھان لیا تھا کہ زندگی کا ایم کیا ہے، بیت المقدس ہی فتح کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی پہ اپنا تن من دھن لگا دیا، ورنہ تو خلیفہ تو سویا ہوا تھا، اسے پتا بھی نہیں تھا، خلافت ٹوٹ چکی تھی ہماری اس زمانے میں۔ بڑے علمیے ہیں، لمبی تاریخ ہے، میرے لیے وہ وقت نہیں ہے، اس کے لیے میں یوٹیوب میں ایک پورا سیرت سلطان صلاح الدین ایوبی 2 گھنٹے کا مضمون ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر میں صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہاں پر پہنچوں گا، پھر اس کے بعد وہ تاریخ ہے جو ہمیں اصل بیان کرنی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب 1099 1090 پر 9 یہ تاریخ آئی تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ حکومت ان پہ کرو، ان لوگوں پہ جو تمہاری رعایا ہیں، اور دین پہنچاؤ، لوگوں کو لاؤ۔ تو مسلمان جو عمرا تھے، حکام تھے، وہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے تھے، خانہ جنگی بھر گئی تھی، کوئی خلیفے کی مانتا نہیں تھا، اور خلیفہ صرف مہرا ہوا کرتا تھا، اٹھائیں بٹھائیں بس، پاور تو کسی اور کے ہاتھ میں تھا، جیسے ہمارے جی کو بٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں، اشارے دے رہا ہوں کافی ہے سمجھ لیں، مہرا تو کہیں اور ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ناممکن ہے نا جی کہ ایک چائے والا اچانک کیا ہے پرائم منسٹر بن جائے، تو مہرے تو کہیں اور ہوتے ہیں، اس کو تو بٹھانا اٹھانا ہے، سازشیں تو کہیں اور پلتی ہیں، اشارے کافی ہیں۔ ایسا ہی ایک زمانہ ہمارے اوپر بھی بیتا ہے جہاں پر مہرے تھے بس، اب اس میں جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا، جو پاورفل حاکم تھا وہ کسی دوسرے کو مارنے پہ تلا ہوا ہوتا تھا، وہ کسی تیسرے کو مارنے پہ تلا ہوا ہوتا تھا۔ ایسے میں کیا ہے اور کمزور کر گئی فاطمیوں کی خلافت نے، ان بدبختوں نے کیا ہے لبادہ اوڑھ لیا کہ ہم فاطمی ہیں، یہ فاطمی بھی کہلاتے تھے، کبھی باطنی بھی کہلاتے تھے، کہ بدبخت ترین لوگ شیعہ کے اندر ہی آتا ہے زمرہ یہ بھی، وہ کہتے تو کہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کے لیے شراب بھی حلال تھا، ان کے لیے جوا بھی حلال تھا، ان کے لیے سب خواہشیں حلال تھی، کیونکہ وہ روحانی بھی کہلاتے تھے، باطنی بھی کہلاتے تھے، اور عام مسلمانوں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ تم تو کیا جی شرعی طور پر ہو، تمہاری شریعت کے لحاظ سے، لیکن ہمیں کیا ہے شریعت نہیں، ہم طریقت پہ چلتے ہیں، وہ طریقت اور شریعت آج تک بھی ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، تو مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے جن کی بڑی بڑی داڑیاں اور کیا ہری ہری پگڑیاں ہوتی ہیں، ان کو بڑے اچھا سمجھ میں آتا ہے۔
تو غرض کہ میں بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کے اندر یہ خانہ جنگی شروع ہو گئی جس کی پاداش میں آخرکار بیت المقدس کھونا پڑا۔ 99 میں ہاتھ سے گیا، جبکہ اس سے پہلے ترکوں اور سلجوقی اور فاطمیوں کے درمیان ایک اچھی خاصی لڑائی ہو چکی تھی۔ صرف اس سے 3 سال پہلے ترک لوگ اس پر قابض بھی ہو گئے، جو کہ آج تک خلافت باقی تھی ترکی کی 1924 تک۔ بڑے المناک واقعہ ہے کہ آخرکار کچھ تو ہمارا پرسان حال تھا، لیکن سب کو بے مہار شتر بے مہار بنا کے چھوڑ دیا، جو کہ خلافت کو ختم کر گئے۔ اور ہمارے لیے تقریباً 2024 آ جائے تو 100 سال ہو گئے کہ مسلمان کسی لیڈر کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حالت ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد پہلے خلیفہ چنا گیا، تدفین بعد میں ہوئی۔ آخر ایسے بھی کیا لالچی لوگ تھے جی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تدفین تو بعد میں کہ پہلے خلیفہ کون ہے یہ چنا گیا۔ اصل مقصود یہاں دولت اور خلافت اور امارت کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ وہ نازک معاملہ تھا جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو معلوم تھا کہ اس امت کو ایک منٹ کے لیے بھی بغیر کسی امیر بغیر کسی خلافت کے نہیں چھوڑنا ہے ورنہ بگڑ جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے جلدی کی تھی، تدفین بعد میں ہوئی، خلافت پہلے ہوئی۔ تو جب تک ہمارے لیے ایک لیڈر تھا، ایک جذبہ رکھنے والا تھا، ایک مرکزی طور پر کیا ایک شہر تھا، ایک آدمی تھا، ایک ہم سے پوچھنے والا پرسان حال تھا، تو کم از کم دشمن ڈرتے تھے۔ آج اتنا ڈرنا اتنا نہیں، لیکن جب یہ کچھ بھی چلی گئی کلی طور پر تو یاد رکھیے پھر ہمارے اندر وہ کچھ ہوا جو کہ پچھلی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا، اور بھی بہت زیادہ دیکھنا، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جب بھی معاملات بگڑے، امت مسلمہ کی پستی ہوئی، خانہ جنگیاں ہوئی، اس وقت اصل معاملہ یہی تھا کہ خلافت کمزور پڑ گئی اور خلافت کے جو اہل لوگ تھے وہ نہیں آئے۔ پھر تو کیا ہے، عمرہ نے اپنی منمانی کی اور اس کو بڑھاوا دیا ان لوگوں نے جو کہ دشمنان اسلام کے لیے ہمیشہ سے زہر بن چکے تھے اسلام کے لیے۔ وہ یا تو یہودی تھے یا تو عیسائی تھے۔ اپنی بیٹیوں کو باقاعدہ تربیت دے کے مسلمان عمرہ کے پاس بھیجتے تھے، جاؤ بے حیائی کرو، اگر تم اس کو شراب پلا دو گی کسی نہ کسی طرح تو تمہارے سارے گناہ تمہارا رب معاف کر دے گا۔ یہ ان کی دراصل کیا ہے، تربیتیں تھی ہمیں خراب کرنے کے لیے۔ جیسا کہ ابھی شیخ نے کہا، یہ جملہ سنہری حروفوں میں لکھنے کے قابل ہے کہ اگر وہ چیز وہاں پر بالجسم اور بالارادہ جا کر ہی کر سکتا تھا تو انہوں نے وہ ارینج کیا، لیکن آج کی دنیا میں انٹرنیٹ کر رہا ہے تو انہوں نے یہ ارینج کیا۔ آج تو گلی گلی کیا فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے، گلی گلی تو کیا ہے، میں تو کہتا ہوں مسجد کے اندر بھی دیکھنے والے مل جائیں گے آپ کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کبھی کبھی نماز میں کسی کی رنگ ٹون بجتی ہے تو پوری مسجد خراب ہو جاتی ہے، ایسے واہیات گانے رکھتا ہے کہ پورا سین گھوم جاتا ہے سننے والوں کو، کیونکہ ہم تو لیٹسٹ ہوتے ہیں ہمیشہ اس میں، کون سا گانا کس وقت ہوا، کون جہاں شوٹنگ ہوئی، کون ہیروئن تھی، کون ہیرو تھا، سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ تو بس ایک گانے کا کیا ٹیون ہوا کہ سب آپ کو منظر کھنچ گیا کہ کون گایا، کس طرح گایا، کس سیکشن میں گایا، کس پوزیشن میں گایا۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے بھی تو کیا بولتے ہیں معلوم ہے، ہمارے لوگ بھی عجیب لوگ ہیں، بولتے کیا معلوم، سائلنٹ رکھنا نہیں کیا بھائی، اچھا مسجد میں آؤ تو سائلنٹ رکھ لو، باہر جاؤ تو یہی میوزک رکھ کے، ارے بدبخت یہ میوزک رکھا کیوں، یہ نہیں پوچھتا کوئی۔ سائلنٹ مسجد میں کر لو تو کہ گھر میں یہ میوزک چلتی رہے جب بھی کال آئے تو جائز ہے کیا؟ میں تو عجیب کبھی حیران رہ جاتا ہوں، جن کی عمر 50 ہو گئی، 60 ہو گئی، 70 ہو گئی، اگر ان کا ہلو ٹیون کالر ٹیون سنو تو یہ کیا ہے، بالکل لیٹسٹ گانا۔ ارے یہ 70 کی عمر میں خبر میں پاؤں لٹکا کے کائی کو گانا تجھ کو، عجیب مسئلہ ہے۔ بوڑھا بھی اب جوان ہو رہا ہے، فحاشی اتنی اور یعنی اتنی کہ کیا کہا جائے۔ تو یہی حال تھا اس وقت بھی کہ اسی وجہ سے خود لوگ جو جن کے حالات اور جن کے لیے اللہ نے
हुकूमत को इस्टेब्लिश करके मजबूत करके इस्लाम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी थी। वो लोग आपस में क्या लड़ रहे थे और इन लोगों को अच्छा मौका मिला, यहां तक के बैतुल मक़दिस को फतह कर लिया गया। बदबख्तों ने उस वक्त जो कुछ अलमनाकी हुई, मैं समझता हूं अगर मीडिया होती तो आज वो मंजर देखने का कोई दरिंदा सिफत इंसान भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने वो सब कुछ किया बैतुल मक़दिस फतह करके। खुलेआम 3 दिन कत्ले आम हुआ मुसलमानों का, खुलेआम। जहां मुकद्दस नमाजें पढ़ी जाती थी वहां बैठ के शराब पिया गया और अपने जूतों तले क्या रौंद डाला जमीन को, और उसके साथ साथ खून इतना बहाया गया कि जब घोड़ा सवार अंदर दाखिल होता था तो घुटने तक उसके पांव खून से क्या डूबे हुए होते थे। उसने मुसलमानों को मारा गया, बच्चों को नेज़ों पर उछाला गया, निशाने पर तीर मार के जिस तरह क्या है किसी चीज पर निशानाबाजी करते उस तरह छोटे मासूम बच्चे और हामिला औरतों पर निशानेबाजी सीखी गई। वो सब कुछ हुआ जिसका तस्वुर भी कोई दरिंदा सिफत इंसान नहीं कर सकता है। अल्लाह देख रहा था। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुल ज़ालिमून, कि जालिमों ने समझ रखा है कि अल्लाह नहीं देख रहा है इनके करतूत। जालिम अगर क्या है कुछ यहां पर पाले तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह आजिज आ गया। नहीं, असल मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा था और जब पकड़ना था तब अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पकड़ लेती थी बराबर। ये सब वाक़ियात हुए। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी शख्सियत को उठाया। वो आए, मेहनतें की, मैरके हुए। तकरीबन कहा जाता है कि 41 मैरके इनकी जिंदगी में हुए इनके खिलाफ और खुद मुसलमानों के अंदरूनी तौर पर। यानी जब ये निकले और इनका एम बना के बैतुल मक़दिस को फतह करेंगे, उस वक्त कई खुद मुसलमानों ने सलीबियों के एजेंट बन के दरअसल इनको रुकावट बने और मुसलमानों के अंदर खाना जंगियां होती रही। बैतुल मक़दिस से रोकने वाला कौन है? खुद मुसलमान है। आज भी आस्तीन के साम बहुत से मौजूद हैं। आप जरा क्या है न्यूज में जो बता रहा है उस नजर से ना देखें, जरा अपने दिमाग को लड़ा कर भी देखें, क्योंकि न्यूज में जो खबर है वो खबर दिखाने के लिए नहीं बताता। पता है आपको किस लिए बताता? न्यूज में जो खबर बताता वो खबर छुपाने के लिए बताता। अच्छी तरह याद रखो, आज का मीडिया खबर बताने के लिए खबर नहीं बताता, खबर छुपाने के लिए खबर बताता कोई दूसरी, क्योंकि असल खबर छुपी रहे। यह हाल है आज के मीडिया का। अगर अमीक नजर से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कई ऐसे आस्तीन के सांप हैं आज भी जो ट्रम्प के इस ऐलान के पीछे कारगुजारी कर रहे हैं, जिसने कह दिया कि बैतुल मक़दिस में फलस्तीन क्या होगा, पार्लियामेंट बनेगा। ये क्यों नहीं कह दिया? पहले भी बहुत से आए थे ना, बुश भी आया, बुश का बाप भी आया, बाराक ओबामा भी आया, दो भी क्या है 5-5 साल 10-10 साल क्या है हुकूमत की, 2 बार जीता, किसी की हिम्मत तो नहीं पड़ी ना। हालांकि प्लान तो 1965 में बना लिया गया था, उसी वक्त से इनके प्लान जारी हैं, किसी न किसी तरह फलस्तीन को क्या है सल्तनत का, इसराइल का क्या कैपिटल बनाए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई बोलने की। आज ये आके बोल रहा है तो हमारे अपने भी आस्तीन मीर सादिक मीर जाफर का किरदार बहुत से अदा कर रहे हैं। टीपू सुल्तान शहीद को शहीद किया गया तो इसमें इनका कसूर नहीं था, उन गद्दारों का कसूर था, वरना तो अंग्रेज ने कह दिया था कि हमारे हाथों से तो ये मरने वाले नहीं है। जासूस अपने थे जिन्होंने क्या किया था, सुराग बताया था कि कहां से मारो तो सुल्तान शहीद हो सकते हैं। ये बड़ी लंबी तारीख है मेरे मुसलमानों। हमारे अंदर के गद्दार जितना नुकसान पहुंचाए वो बाहर के नहीं। हमें पहचानना है कौन अपना है कौन अपना नहीं है। तो अगर इसके बाद बयान कर रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहुंचते पहुंचते अपनी जिंदगी में आखिरी लम्हात में वो वाक़िया नसीब हुआ। 1180 पर 60 1187 तो
دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے فتح دے دی. اب لگا لیجئے 1099 to 1187 تقریباً 90 سال کا زمانہ پورا ہو جاتا ہے جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی ریٹرن آئے اور انہوں نے وہ سب کچھ سن رکھا تھا جو انہوں نے 90 سال پہلے داخل ہوتے وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا. لیکن سلطان کا معاملہ اتنا رحم دل تھا کہ انہوں نے کسی پر کوئی تلوار نہیں چلائی. انہوں نے کہا کہ سب کو ٹیکس ادا کر کے، بڑا آدمی ہو تو 20 درہم اور عورت ہو تو 5 درہم، بچہ ہو تو 2 درہم ادا کر کے ٹیکس جاؤ. اور اس میں بھی بہت سے لوگ ٹیکس ادا کرنے سے قاصر رہے تو اپنی جیب سے تقریباً 4000 لوگوں کو ٹیکس خود ادا کیے سلطان نے. یہ احسان تھا مسلمانوں کا یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ. لیکن ان بدبختوں نے کبھی احسان مانا ہی نہیں. ہمیشہ احسان کا انہوں نے کیا ہے بدلہ جو دیا ہمیں پیچھے سے چھڑا گھونپنا ہے. یہ ان کا کام رہا. اور ہمارا کام تو ہمیشہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی خیر خواہی چاہنا ہے، کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے. آج عجیب بات ہے کہ اسی مذہب کو ماننے والے اور اسی مذہب کے لیے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے ایسی مثالیں دیکھی مذہب کے ماننے والوں کے، کیونکہ اور مذاہب میں یا قوم میں ایسا منصف مزاج رحم دل پیدا نہیں ہو سکتا، اسی کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جن کی پوری ہسٹری دہشت گردی میں گری ہوئی ہے. کیوں؟ ہم تاریخ بھول گئے نا. تم کو جو بھی بولو تم منڈی ہلاؤ کے برابر، کیونکہ پڑھائی نہیں. تمہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا. جب بیت المقدس کے فتح سے پہلے کا جو قلعہ تھا حطین، اس قلعے میں جب وہ باقاعدہ جنگ زوروں پر تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوا کہ وہاں کا جو جنرل ہے، وہاں کا جو جرنیل ہے، وہ دراصل بیمار ہے. خود اپنا شاہی طبیب بھجوایا، کہا کہ دشمن بیمار ہو تو بیمار پرسی کرنا اسلام سکھاتا ہے، تم سنتروس بن جاؤ تو پھر ہم لڑیں گے. ایسی کوئی مثال آپ نے سنی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم پر کوئی بتائے، انگلی اٹھائے کوئی غیر مسلم، تو ہمیں بتائیں کہ بھائی تم کیا بتاتے ہو، تمہارے تو ہمیشہ سے وعدہ خلاف رہے، پیچھے سے خنجر گھونپتے رہے، ہمارے سلطانوں نے تو یہ سلوک کیا. تمہیں بولنے کے لیے کوئی واقعہ یاد ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا، کیا بولو گے؟ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس وقت جو کردار نبھایا، خود انگریز اور یہودی مورخین آج تک مانتے ہیں کہ ہم نے اس سے وعدہ خلافی کی. وہ بہت ہی بڑا حوصلہ مند، بہت ہی بہترین با اخلاق بادشاہ تھا. دشمنوں کو بھی ماننا پڑا. 1187 میں جب آیا بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے انڈر میں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک لانگ ٹائمنگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا. ہاں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا. چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو جاتی تھی، کبھی 1-2 دن کے لیے کیا ہے، کبھی کبھی کوئی مسلط ہو بھی جاتا تھا، لیکن پرماننٹ کبھی کوئی بھی عیسائی یا یہودی یا کوئی غیر مسلم بادشاہ اس کے اندر نہ داخل ہوا نہ فاتح ہوا. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس زمانے سے لے کر 1948 جہاں پر یہ اعلان ہوا کہ آج سے اسرائیل ہے، اس زمانے تک کوئی نہیں ہے جو کہ اس میں فاتحانہ داخل ہوا ہو. لیکن پھر ہماری اس کہانی کا اینڈنگ پوائنٹ جو سین ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آج کے کردار میں ہمیں کیا کرنا ہے اور یہاں پر ہمیں کیسے متنبع رہنا ہے، اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. یاد رکھیے 1500 تک عیسوی حساب سے 1500 تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے کیا ہے فلسطین کو خطرہ ہوا ہو، مسجد اقصی کو خطرہ ہوا ہو. لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے بھی پلان بنانا شروع کیا اور یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر پھر خلافت کمزور پڑ رہی تھی. ترک مسلمان جو کہ ایک زمانہ سنبھالے تھے، پھر ان کے اندر بھی کمزوری آتی چلی گئی تھی. جبکہ یہ واقعہ جب بغداد کی اس سلطنت جو کہ بنو امیہ اور عباسیہ کے بعد چل رہی تھی ختم ہوئی اور معتصم باللہ جو کہ آخری خلیفہ تھا عباسی،
اس کو تاتاریوں نے کارپیٹ میں لپیٹ کے گھوڑے چڑھوا دیے اور اس کو مسل کے رکھ دیا. تو اس وقت جو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی تھی، تو بجانے والے اور جنہوں نے اس کو میاں میٹ کیا اور سلطنت اسلامیہ کو کھا گیا، اللہ نے انہی کے اندر سے اس کے پاس بان پیدا کر دیے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ آیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہی لوگ جنہوں نے مارنے کے لیے، وہی لوگ جنہوں نے کعبے کو ڈھانے کے لیے، بت پرستوں کا ایک ٹیلا جو آیا تھا، اور وہ ٹولہ کیا ہے، پورا بن چکا تھا اپنے حیثیت سے کہ اسے کوئی مٹانے والا نہیں تھا. ایسا ماحول تھا کہ کبھی ایک تاتاری بغیر کوئی اسلحہ کے بھی مسلمان کو مل جاتا تو ڈر کے مارے وہ کانپ جاتا. تو مسلمان کو کہتا تاتاری اب میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، تو یہاں بیٹھ، میں گھر سے جا کے تلوار لے آؤں گا، یہیں بیٹھا رہے. تو اتنی رعب تھی، اتنی کپکپاہٹ تھی کہ وہ مسلمان وہیں بیٹھا رہتا، وہ گھر جا کے لے آ کے اس کو قتل کرتا، تب تک بھی وہ چوب چرا کیے بغیر بیٹھا رہتا. یہ رعب تھا تاتاریوں کا مسلمانوں پر. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ کوئی نہیں ہے ان سے لڑنے والا. اور انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام تو مٹنا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا تھا، ایسے نظر آ رہا تھا. لیکن اسی قوم میں سے اللہ نے مسلمانوں کو پیدا کر دیا. تیمور لنگ وہ پیدا ہوا. پھر اس کے بعد اس کا پڑپوتا ہلاکو خان کا، اس کے اندر اسلام آیا. خود لوگ نسلاً بعد نسل مسلمان ہوتے چلے گئے، اور وہ تمام علاقے جو انہوں نے چھینے تھے سب مملکت اسلامیہ میں پھر شامل ہو گئے. پھر ترکوں اور ترکی سلطنت نے تقریباً 700 سال مسلمانوں کی خلافت کی، جنہوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے تھے، اور بہت اچھی خلافت کی، بہترین خلافت، بہترین بادشاہ پیدا کی، اللہ والے لوگ پیدا کی. انشاءاللہ کبھی میں سناؤں گا ایک ایک بادشاہ کا حوال. لیکن یہ بھی پھر کمزوری کا شکار ہوتے چلے گئے. تو یہاں تک کہ اس زمانے میں جیسا آج بولتے ہیں نا، اگر میں آپ کو سناؤں کہ امریکہ کی اچانک کیا ہے پارلیمنٹ گر گئی اور وہاں پر کیا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، تو کوئی نیوز کو مانے گا؟ کیا جی امریکہ سپر پاور؟ ویسے ہی اس زمانے کا سپر پاور تھا برطانیہ. اس میں کہتے تھے کہ سورج نہیں ڈوبتا، یعنی عروج ہی عروج ہے. آج وہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، امریکہ اس کے بعد آیا تھا. امریکہ کی پوری تاریخ 200 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں بھی اصل امریکن جو ہے نا وہ ریڈ انڈین کہلاتے ہیں، سرخ ہندوستانی. ہندوستانی ہی ہے وہ اصل، جس سے امریکہ کا آغاز ہوا. جہاں بغداد کی گلیاں چمکتی تھی اس وقت یورپ کی گلیوں میں گھٹنوں کے برابر کیچڑ ہوتا تھا. گلیوں کے پاس بیٹھ کے بیت الخلا کرتے تھے، جہاں پر ہمارے پاس ٹوائلٹ ہوا کرتے تھے. اندلس جب فتح ہوا، ملکہ ازابیلا جس کا نام آتا ہے، اس کو جو تحفے میں اس نے پیش کیا اپنی ملکہ کو، بادشاہ جو کہ اندلس فتح کر کے انگریز بادشاہ اندر داخل ہوا، تحفے میں جو چیز پیش کی آپ حیران ہو جائیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو وہ مسلمانوں کا ٹوائلٹ اٹھا کے پیش کیا، کیونکہ وہاں اس وقت ٹوائلٹ کا سسٹم ہی نہیں تھا، اتنا بڑا تھا. آج ہم ویسٹرن ٹوائلٹ دیکھ کے کیا ہے، کھانا دار کو کھا لیے جا بولتے نا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بندہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جنات سے پناہ مانگتا ہوں، یہ کہہ کے اندر داخل ہونا ہے. تو مولوی ٹائپ بندہ تھا ماشاءاللہ، حدیث بھی یاد تھی اس کو. میرے پاس آگے پوچھا، بھائی پرانے زمانے کے ٹوائلٹ میں جھنگر ہوتے تھے، کیڑے مکوڑے ہوتے تھے، ڈر بھی لگتا تھا، اور یہ حدیث کی دعا بھی برابر سیٹ معلوم ہوتی ہے کہ ہم خبیث جنوں اور خبیث جنات سے پناہ مانگیں. آج کے ویسٹرن ٹوائلٹ کیا کھانا دال کو کھا سکتے ہیں؟ وہاں بھی پڑھنا کیا ہے دعا؟ وہ دیکھو کیا سوچے اس کی. ظاہری پاکی سے کیا کہاں سے باطنی پاکی نکالتا ہے. دیکھو تو ایسا جو سسٹم آج ہمیں حیران کر دینے والا ہے سائنس کا، ان لوگوں کی طرف سے یہ سسٹم اصل میں مسلمانوں کا تھا. جب ان کو لوگوں کی سوچ ہی نہیں ہوتی تھی، بڑے بڑے بادشاہ فارغ کیسے ہوتے تھے؟ آپ کو ہنسی آئے گی کہ دربار میں جب ان کے لیے حاجت کی ضرورت ہوتی تھی تو پردے ڈال دیے جاتے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے فارغ ہوتے تھے، پھر اس کے بعد ادھر چھڑک دیا جاتا تھا. ٹوائلٹ کا تصور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں تھا یورپ میں.
مسلمانوں کی پاکی صفائی نے اس حد تک پہنچا دیا کہ عباسیہ دور سے پہلے امیہ کے دور میں ہمارے پاس ٹوائلٹ تھے، گلیاں روشن ہوتی تھی. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اندلس میں جب یہ آیا تھا تو یہ ٹوائلٹ اپنی بیوی کو تحفے میں دیا کہ ایسی چیز جو کہ کیا ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے. تو ایسا معاملہ تھا. تو مسلمانوں نے ہر معاملے میں ترقی کی تھی، جب متحد بھی تھے، خلافت بھی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر بھی تھے. لیکن ان کے اندر بھی جب کمزوری ہوئی تو برطانیہ جو اس وقت کا جس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، جس کا کہنا تھا کہ اس نے دراصل کیا ہے ان کو کھانا شروع کیا. اور یہ سلجوقی اور یہ لوگ ترکی جو مسلمان تھے اس وقت ان کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک زمانہ وہ آیا جس میں لوگ بالکل ہی کمزور پڑ گئے اور برطانیہ کا شدید اصرار ہو گیا کہ تم کسی نہ کسی طرح بیت المقدس اور فلسطین کے اندر غیر مسلموں کو بھی، خاص کر یہودیوں کو بھی پلاٹ لینے کے لیے منظوری دے دو. یعنی مسلمانوں کی طرف سے منظوری نہیں تھی کہ کوئی پلاٹ وہاں پر خرید سکے. یہ پہلا سیکشن ہے جو اندر داخل ہونے کا ہے. یہی سیشن تھا جو ہندوستان میں بھی دہرایا گیا. آپ کو معلوم ہے 9 آبادیاتی، انگریزوں کی 9 آبادیات، یعنی بڑے بڑے اسٹورز، بڑے بڑے کیا تجارتی مرکز پہلے ہندوستان میں قائم کیے، پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا، پھر پورے ہندوستان کو قبضہ کیا. یہ نہیں کہ فوج لے آئے اور کیا ہے اچانک ہندوستان کو قبضہ کر لیا، نہیں، یہ ان کی پالیسی ہے ہمیشہ سے. یہ ایسے گھستے ہیں کہ دشمن کو بھنک تک نہیں لگتی، جب بھنک لگتی ہے کہ وہ مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں تب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھو یہ حالات ہمیشہ پیدا کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں اپیل کے طور پہ کہتا ہوں مسلم محلوں میں زمین بیچنا ہے تو مسلم کو بیچو، زیادہ پیسہ آ رہا ہے بلکہ غیر مسلم کو مت بیچو. ایک غیر مسلم کا گھرانہ آباد ہوگا، پورا مسلم محلے کے لیے بربادی شروع ہوگی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چنئی میں وہ علاقے جہاں پر صرف مسلمان ہوتے تھے، پیسہ زیادہ دے رہا ہے، سیٹ زیادہ دے رہا ہے، فلاں زیادہ دے رہا ہے بول کے بیچتے بیچتے پورا محلہ RSS کا ہو گیا. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا. یہ بڑی عمیق باتیں ہیں جو کہ ہم غور بھی نہیں کرتے، حالانکہ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ کیا پاور پہ آتے ہیں. تو سب سے پہلا دباؤ جو ڈالا گیا وہ یہی تھا، کوئی چیز نہیں تھی کہ ہمیں فلسطین دے دو فلاں کر. انہوں نے صرف یہ کہا کہ پلاٹ خریدنے کی منظوری دو. اس وقت عبد الحمید خان کا پہلے والا بادشاہ جو تھا، جو آخری بادشاہ عبد الحمید ہے، اس سے پہلے والا تھا، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ترکیہ سلطنت کا آخری کمزور ترین بادشاہ بھی کوئی ہو جائے لیکن تمہیں ایک انچ زمین میں کبھی نہیں دوں گا منظوری کہ تم خرید سکو. جب انہوں نے دیکھا کہ بات ٹلتی نظر نہیں آتی ہے تو انتظار کیا، مایوس نہیں ہوا. ہم تو کیا جی 5 منٹ کام کرتے ہیں نا، ذرا سی مایوسی ہو گئی بھائی نہیں سنتا نہیں بھائی سے بولنا بیکار، انہیں کافر بھائی، انہیں جہنمی بھائی، وہاں سے ہٹ کو جاتے رہتے. ارے کوئی کام نہیں کیا، محنت نہیں کی، بلایا نہیں، فوراً حکم لگایا چلے گئے. اگر آپ دشمن کی کاروائی دیکھیں تو یہ ایک چیز پکڑنے کے لیے اس نے 100 سال محنت کر کے لگائے. ہاں 14 مئی 1948 میں جب یہ اندر داخل ہو کے یہ اعلان کیا تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچانک داخل ہو کے اعلان کر دیا کہ اسرائیل کھڑا ہو گیا؟ نہیں، 200 سال کی محنت پیچھے سے چل رہی تھی، تب کہیں جا کے وہ اندر داخل ہوا اور کامیابی نہیں مل رہی تھی، پھر بھی آگے جا رہا تھا، پھر بھی آگے جا رہا تھا، پھر بھی آگے جا رہا تھا، مایوس نہیں ہوتا. یہ شیطانوں کی صفت ہے، شیطان بھی بڑا جلدی مایوس نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خناس ہے، وہ ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے خیال. اچھا بہت بڑا پابند قوم صلاح کا، ارے ذرا پکچر کو دیکھیں گے، کیا بولا مجھے جب بولتا ہے تو پہلے من بولتا، یعنی کیا سمجھتا؟ ہاں بھائی ہٹا ڈالا اسے. انہیں دراصل 2-3 دن غائب رہتا، پھر تیسرے دن آتا. پکچر کو نہیں تبھی ذرا اوپر سے گیٹ پر سے جا کو گے نا دوستوں کے ساتھ، کیا ہوتا ذرا نیچے کا پیش کرتا، انہیں چھوڑ شیطان پھر ذرا مائل ہوتا، پھر بھی اللہ ہے تو پھر ہٹ جاتا 1-5 دن کے واسطے، پھر آگے ڈالتا، پھر ذہن میں وہی خیال. جب تک برباد کر کے نہیں چھوڑتا تب تک ہٹتا نہیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بالکل یہ الٹ ہے کہ 1-2 بار میں بیزار ہو جاتے.
ایک مسلسل محنت ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا ہے، اس صدی میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ ایک مسلسل ایک ہی مرکزی طبیعت، مرکزی عنوان یا مرکزی مضمون یا مرکزی کام پر ہم نے پوری جدوجہد کر کے لگایا ہو۔ اگر ہوتا تو آج پھر حالات دوسرے ہوتے۔ ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹکڑے میں بچ جاتے یا تو دن کی مسجد بنا لیتے یا جلدی مایوس ہو جاتے۔ انہوں نے دراصل 1800 1900 یہ دونوں صدیاں اسی پر محنت کی، حتیٰ کہ ترکیہ سلطنت اور برطانوی سلطنت، ان دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے 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 خود ترکی دراصل مظلوم ہو گیا اور فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے فرسٹ ورلڈ وار جو شروع ہوئی کب شروع ہوئی، کب ختم ہوئی؟ ہاں جی، نہیں ماشاء اللہ کوئی بندہ نکلا ہے، 1914 to 1919۔ اب یہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو شامل تھا سب سے اہم طبقہ سپر پاور کی حیثیت سے، وہ کون تھا؟ برطانیہ تھا۔ اور برطانیہ کس کس کو ملایا تھا؟ جتنے اس کے زیر نگرانی بستیاں تھیں ان سب سے اس نے سپاہیوں کو اکٹھا کیا تھا۔ خود ہندوستان سے کئی سپاہی تھے جو گئے تھے لڑنے کے لیے، اور اس میں مسلمان زیادہ تھے جو اس وقت کی فوج کے اندر تھے۔ جب یہ معرکہ سر ہوا اس وقت خود مسلمانوں کے جا کے لڑنے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا تھا ترک حکمران، اور یہ 1919 ہی وہ واقعہ ہے، سبب بنا جس کی وجہ سے عبدالحمید خان کو یہ ماننا پڑا کہ ہم دیں گے، پلاٹ خریدنے کے لیے منظوری دیں گے۔ اس بات کو اگری تو کرے لیکن اسے اپلائی نہیں کیا اس سے پہلے کہ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جب اندر داخل ہوئے اسی وقت لڑائی شروع کر دی وہاں کے مسلمانوں سے، مقامی مسلمانوں سے، اور اس وقت کنٹرول جو کہ خلافت ترکیہ کا تھا وہ کنٹرول بہت کمزور ہو چکا تھا، اور یہ لوگ آہستہ آہستہ اس میں داخل ہونا شروع کیا۔ آپ حیران ہوں گے آج ان کی کل آبادی 10 لاکھ سے زیادہ، جبکہ اس وقت 4-5 ہزار کے قریب تھے وہ لوگ، اتنے ہی تھے۔ جب بنا اس وقت انہوں نے اس کا تہیہ کیا کہ جہاں کہیں بھی ہو وہاں آؤ، پوری یہودیوں کو سمیٹنے والا یہ سب سے پہلا موقع ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ ہمیشہ خانہ بدوش در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے، اللہ نے ان کو کہیں کوئی مقام نہیں دیا کیونکہ ان کے گناہ ہی ایسے تھے۔ آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، ان کے لیے من و سلوہ کے لیے دعا کی اور یہ من و سلوہ کھاتے رہے، صرف اتنا کہا کہ جاؤ فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ، وہ بستی تمہاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انا ہاہنا قاعدون فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، فاذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارے رب جا کے لڑو۔ اس گناہ کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 40 سال تک در بدر کے ٹھوکریں کھاتے رہو گے، تمہیں کوئی زمین نہیں ملے گی، جنگلوں میں بسیرا کرتے پھرو گے تم، 40 سنتیں یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، ان پر کوئی ترس نہ کھانا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انہی کے دور میں جب ان کو پھر سلطنت ملی، یوشع بن نون کے جو خلیفہ تھے، اسی طرح جس طرح حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے تھے، ویسے ہی حضرت موسیٰ کے خاص خلیفہ یوشع بن نون تھے جن کو حکومت بعد میں ملی، اور انہی کی سلطنت میں بیت المقدس وغیرہ پھر فتح ہوا ایک بار۔ لیکن پھر اس کے بعد 2 مرتبہ، ایک مرتبہ بخت نصر نے ان کو یوں مارا یوں مارا یوں مارا، این سے این بجا دیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔
دو مرتبہ ان کو مار گرایا گیا، قرآن میں ذکر ہے سورہ اسراء کے شروع ہی میں، وہ ہم نے طے کر دیا تھا، اللہ کہتا ہے پہلی مرتبہ بخت نصر نے مارا انہیں، ایسے مارا کہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پھر 70 عیسوی میں پھر ان کو مار پڑی، ایسی مار پڑی کہ اس وقت بھی دراصل بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، تب بھی یہ کیا ہے مشترک ہو کے ایک ہو کے لمبا عرصہ کبھی نہیں جیے۔ یہ عجیب اتفاق ہے، گویا کہ قیامت کی نشانی کہ لوگ اتفاق سے جی رہے ہیں، کیونکہ اب دراصل کیا ہے ایک اعلانیہ جنگ ہونی ہے ان کا اور مسلمانوں کے ساتھ، جس کا سرغنہ ادھر طرف دجال ہوگا تو ادھر طرف مہدی ہوں گے، اس واقعے کے لیے گویا کہ یہ تیاری ہو رہی ہے کہ یہ لوگ سب کے سب جمع ہوئے، ورنہ تو اس سے پہلے جمع ہونے کی بھی تاریخ نہیں ملتی ان کی۔ تو غرض کے 1919 کے بعد جب انہیں صرف اتنا دیا گیا کہ تمہیں خرید سکتے ہیں، رہائش اختیار کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اسی وقت سے اپنے پر نکالنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ترکی سلطنت کا اور زیادہ کیا ہے کمزور ہونا، حتیٰ کہ 1924 میں خلافت ہی ختم کر دی گئی اور خود مسلمان خلاف ہو گئے اور برطانیہ کے سپورٹ میں ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے پہلے خود فلسطینیوں نے آؤ بھگت کر کے کیا ہے دراصل باہر کے لوگوں کو، یہودیوں کو یہاں کے پلاٹ خرید کے دیے تھے، مدد خود مسلمانوں نے کی تھی وہاں کی، کیونکہ ہوش نہیں تھا کہ آنے والا کس سے نیت سے آ رہا ہے۔ مسلمان بڑے جذباتی قوم ہے، بس جذبہ ہے، سوچ، عقل مندی، انٹیلیجنس، جاسوسی، ان سب میں دراصل کیا ہے ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہی بولو کہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، اللہ اکبر، زندہ باد، مردہ باد، یہ سب لگاتے رہیں گے، بیٹھ کے سوچیں سمجھیں اسکیمیں بنائیں کیا کرنا ہے، تو اس میں ہمارا معاملہ چلتا ہی نہیں ہے۔ بوندی کھانا اور متنجن وغیرہ دم کروٹ چلتا ہے، اس کے بعد نعرے لگانا یہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر معاملہ یہی ہوا کہ دور اندیشی سے کام نہیں لیا گیا اور ان لوگوں کو پھر معمولی کیا ہے شہری سمجھ لیا گیا اور یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ترکی قوم ختم ہو گئی، یعنی خلافت ختم ہو گئی، اور یہاں پر جو برطانیہ سے ملے ہوئے تھے بعض مسلمان کیا ہے کہیں کے نہیں رہ گئے تھے۔ یہی وہ دور ہے جس میں کیا ہے سعودیہ ایک مستحکم کنٹری تھی، حرمین اس کے بعد اندر میں آئے، لیکن یہاں کا اثر بھی صرف محدود رہا۔ جب ان کو پتا چلا جنگیں ہوئی تو اس وقت مصر تھا، اردن تھا، اور سعودیہ نے بھی کیا ہے فوجی دستے بھیجے، لبنان تھا، ان لوگوں نے جو کہ عرب کنٹریز تھے اصل میں، ان لوگوں نے دراصل کیا ہے اپنے کوئی ایسی نہیں تھی کہ مملکت اور فوج رہی ہو، اپنے بل بوتے پر اپنے بھروسے پر ان مشنوں کا، ان گنوں کا، ان ٹینکروں کا مقابلہ کیا جو کہ بس کی بات نہیں تھی، جو ایک حکومت کرنی تھی، حکومت کی پشت پناہی کوئی نہیں تھی۔ اب کوئی ٹینکر سے پتھر پھینکے تو کیا رزلٹ آئے گا، گولی چلائے تو کیا رزلٹ آئے گا؟ ان کے پاس تو سب کچھ فورس کے ساتھ، پورا امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اور یہ اندر داخل ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ اس خانہ جنگی میں خاص کر فلسطین کے مسلمان، اردن کے، لبنان کے اور سعودی کے، یہ سب دستے مل کر جب ان کو نکالنے کی کوششیں ہوئی تو اسی وقت اقوام متحدہ انٹر ہو گیا، یو این او۔ ہم سمجھتے ہیں یو این او بہت بڑا ہمارے لیے درد مند ہے، وہ پوری دنیا کے لیے درد مند ہے، لیکن کسی کے لیے درد مند نہیں ہے تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، حالانکہ 36 کنٹریز وہ ہیں جو کہ پہلے اس کے کارکن بنے، اور اب تو کیا 56 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی جو سب کے سب کیا ہے اس کے نمائندے ہیں، لیکن پھر بھی 56 کے 56 مل کے ایک اصول نہیں لا سکتے ہیں، اتنے گئے گزرے ہو گئے ہم۔ بھائی معمولی کنٹریز نہیں ہے، ہم کس میں کم ہیں جی؟ لوگ بولتے ہیں کہ بڑے کمزور ہیں، کیا میں کمزور ہے؟ دوسرے نمبر کی فوج ہماری ہے، سٹیز کے اعتبار سے اٹھا لو، کسی مذہبی طور پر جتنی بستیاں اور شہر کسی مذہب کے نام پر نہیں ہیں جڑے ہوئے جتنے کہ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ 56 کنٹریز ہیں ہمارے پاس، مسلم کنٹریز، خالی 56 متحد ہو جائیں تو جو چاہیں گے وہی ہوگا۔
لیکن سب کٹے پٹے پڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے طور پر، ملنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے۔ سونا بولتے ہیں، سونا اتنا ہے مسلمانوں کے پاس کہ اگر سب کو بانٹ دیا جائے پھر بھی باقی رہے، اتنا سونا ہے ہمارے پاس۔ سب سے زیادہ ریچس اور سب سے زیادہ سونا اور پلیٹینم والے کنٹریز کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں۔ پیٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسلمانوں کے ہیں۔ لیکن ہوا نہیں، ہوا وہ کھیڑ دی اللہ نے۔ ہاں کیوں؟ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اگر تم اختلاف کرو گے تو اللہ تمہاری ہوا اکھیڑ دے گا۔ اختلافات کی وجہ سے حال ہوا تمہارا ہی، تو ہماری کچھ نہیں ہے حیثیت، ہر معاملے میں ہم میدان مار لیے ہیں، لیکن ہے کوئی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ لوگ تم پر غیر مسلم قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کیا ہے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو پوچھا گیا امن قلت یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت بہت کمزور ہو جائیں گے، بہت کم ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ غصہ ان کا غصہ اس سیل، جس طرح کیا کوڑا کرکٹ کیا سیلاب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کچرا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس طرح تم بھی ہوگے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ کہا کہ تمہارے اندر ایک مرض ہوگا جو داخل ہو جائے گا جس کا نام وہن ہے۔ پوچھا گیا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ باپ مرتا بھی ہے تو بیٹا بولتا ہے کہ غسل کو بلاؤ، ارے میں نہیں جاتا، وہاں اسرائیل کھڑے رہیں گے، مجھے بلال چلے گا تو کیا کرنا، ڈھلانے والے کو باہر سے بلاؤ۔ میت کے پاس جاتے تھر تھر کانپتا انہیں، اپنے دعوت اتنا ڈر خوف موت سے، دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، حرام حلال جو کچھ بھی ہے سب۔ بیوی بولتی بیٹا پیدا کرو، کیا جی چھپ کے بیٹھے، جاؤ نا جی لے لے کو کانسٹیبل، رشوت لے تو کیا ہوتا، بینک میں نہیں جمع کرے تو کیا ہوگا بعد میں، کون شادی کر دے؟ ارے بیوقوف، بچہ جب دیا تب پوچھ کے لیا تھا مجھے یہ ہونا وہ ہونا، کان پوچھ کے لیا، آنکھ پوچھ کے لیا، زبان پوچھ کے لیا، وہ سب نہیں دیا جو ضرورت تھی دنیا میں، اللہ نے خود بنا کے نہیں بھیجا۔ تو یاد رکھیے اتنا کم صرف ہیں ہم کہ رب العالمین پہ اعتبار نہیں، دنیا کے اوپر اعتبار ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اندر کیا ہوا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم گرتے چلے گئے، اور 1919 کے بعد یہ لوگ اوپر اٹھتے چلے گئے، یہاں تک کہ خود اقوام متحدہ نے ایک کمیٹی بٹھا دی عرب کی جنگ کے بعد کہ ایک سال کوئی نہیں رہے گا اس میں بڑا، یہ 1947 کا قصہ ہے، اس میں ایک کمیٹی اقوام متحدہ سے گھومے گی گھومے گی گھومے گی، گھوم کے خود پتا کر کے کہے گی کرنا کیا ہے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اقوام متحدہ میں رپورٹ یہ پیش کی گئی UN میں کہ یہاں فلسطین میں امن کے لیے ایک ہی کام ہے کہ دو لڑ رہے ہیں، ایک یہودی اور ایک مسلمان، دونوں ہیں موجود اندر، حالانکہ یہ بعد میں آئے تھے، یہ سرے سے جھوٹ کر لیا گیا کہ دونوں اندر ہیں، تو برابر برابر تھوڑی زمین ان کو تقسیم کر دی جائے، تھوڑی ان کو تقسیم کر دی جائے، اور بیت المقدس عام پبلک پلیس بنا دی جائے، جو چاہے یہاں آئے دونوں طرف سے، اور ان کی عبادت کریں، یہ ان کی عبادت کریں۔ تو اس پر فیصلہ ہو گیا اور قانونی منظوری دے دی گئی کہ یہودیوں کی بھی جگہ ہے، حالانکہ ہسٹری نہیں، جھوٹ قانون بنا کے پاس کر دیا گیا۔ اب اس قانونی منظوری کے بعد جب یہ اندر آئے تو ایک سال کی مدت کا زمانہ نہیں گزرا جس کے اندر انہوں نے کیا کر دیا، اپنے طور پر سب کچھ بنا لیا، فوج بنا لی بغیر کوئی اعلان کے، اور اچانک 14 مئی 1948 کو اپنے اسرائیل ہونے کا اعلان بھی کر دیا، جس میں عرب ممالک اس کو سرے سے نہیں مانے، اور آگے بڑھ کے ماننے والوں میں امریکہ پہلے، اور 3 سال کے عرصے کے اندر اندر اقوام متحدہ نے بھی منظوری دے دی۔ یہ وہی حیثیت معاشرے میں رکھتا تھا جس طرح ایک ولد الزنا کا ہوتا ہے، یہ دراصل پوری دنیا کا ولد الزنا ہے، جو کہ کیا ہے، حرام ملک بنا ہے، کیپچر کر کے بنایا گیا، لیکن کسی نے کیا ہے اس کو پرواہ نہیں کی۔ اور اس کے بعد دیکھیے جی 49 50
64 ان میں بڑی بڑی 3 جنگیں ہوئی، فلسطینیوں نے اپنا تن من دھن لگایا. کاش کہ وہ فلسطینی پہلے سمجھ جاتے کس حیثیت سے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو انہی وہ 64 والی جنگ میں تن من لگا کے بھی واپس ہونا نہ پڑتا. ہم مسلمان بڑے معصوم ہیں، سوچتے نہیں ہیں. جنہوں نے بلا بلا کے گھر دیے تھے انہی کو مارنا جب شروع کر دیا، جب خطرے کی گھنٹی بجی سمجھنے کے لیے ان کو 50 سال لگ گئے. جب معلوم ہوا کہ یہ پورا خطرہ بن چکے ہیں ہمارے لیے، تب جا کے جب انہوں نے لڑائی کی، تن من دھن لگایا. 64 کی تو سب سے بڑی جنگ تھی، جو کہ کیا ہے، فلسطینیوں نے اپنا تن من دھن لگا دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں اس وقت کوئی فوجی کمانڈر بھی ان کے اوپر نہیں تھا. کوئی ملک اپنے طور پر ملٹری دے کے سپورٹ نہیں کیا. فلسطینی عوام نے خود بیٹھا اور ان کے سپہ سالار بنے مسجد اقصی کے پیش امام. انہوں نے خود گائیڈ کیا، اور وہ اذان جو فجر کی اذان ہوئی اس وقت ایسا تھا کہ پورے منظر وہ آخری اذان ہوئی، ظہر تک فتح ہو گیا، پھر ان لوگوں کے پاس واپس آ گیا. ان بدبختوں نے اس مؤذن کو، جس مؤذن نے فجر کی نماز کی اذان دی تھی، اسی وقت وہاں جا کے ان کے منہ کو مار کے اور اردی کارپیٹ پہ لپیٹ کے مار کے شہید کیا. اور پوری وہاں کی جو کچھ انتظامیہ تھی ایک ایک کر کے دروازے پہ شہید ہوتی رہی، اور امام بھی اسی وقت شہید ہوئے. وہ سب کا سب پورا عوامی لشکر تھا جس کے مقابلے میں ایک ملٹری فوج آئی ہوئی تھی، کچھ نہیں کر سکی. یہ آخری ہاتھ پاؤں مارے تھے 1964 میں کہ واپس ہمیں پھر وہ چیز مل جائے تو دھوکے سے ہم سے لے لیا گیا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ آتے وقت انہوں نے ہوشیاری نہیں کی، اور 64 کی جنگ میں کوئی مسلم مملکت اپنی ملٹری نہیں بھیجی، جبکہ ادھر اسرائیل کو اپنی ملٹری بھی تھی اور بدبخت امریکہ نے بھی اپنی ملٹری بھیجی. کیا کریں گے، کہاں کہاں تک روئیں گے، دل روتا ہے. 56-50 ممالک کے لوگ ایک ملٹری نہ بھیج سکے. ایسی قوم کو تو ایسے ہی تو رہنا ہے نا جی. جس قوم کے حکمران اتنے بدخلف ہو جائیں، جس قوم کے حکمران اتنے بے حس ہو جائیں، ان کے رعایا کو یہی سب سنبھالنا پڑتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی پشت پناہ کوئی نہیں تھا، بیسک لیول کا ایک سپورٹ نہیں تھا، اور آج تک بھی نہیں ہے. صرف باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں. طیب اردوغان ترکی کا بہت کچھ لگتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، لیکن سوائے باتوں کے اب تک نہیں ہوا کوئی کام. اور اسرائیل کو نامنظور اب تک نہیں کیا، منظوری دی ہوئی ہے خود ترکی نے بھی. اور ہم مسلمان خوش فہمی میں ہیں کہ طیب اردوغان آ گیا، گویا کہ مہدی آ گئے کہ مسائل ختم ہو جائیں گے. ہمیں کیا ہے، خوش فہمیوں میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہم بدتر سے بدتر حالات میں بھی سنگین ہوتے نظر نہیں آتے. ہم بدتر سے بدتر حالات میں بھی سوچتے ہیں اللہ کچھ کرشمہ دکھا دے گا، بھائی کچھ نہ کچھ معجزہ آ جائے گا. ارے معجزے تب ہوتے ہیں جی جب ابراہیم اپنا تن من دھن آگ کے لیے پیش کر دیتے ہیں، تب معجزے ہوتے ہیں. آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ایمان ہو چاہیے نا، پھر معجزوں پہ یقین رکھو، ایمان بناؤ. بغیر ایمان کے خالی خلی معجزوں پہ یقین رکھنا دراصل کیا ہے، یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہونا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. تو 1964 کے بعد یاد رکھیے جنگ تو نہیں، فلسطین مار کھا رہا ہے، مار. اس کے علاوہ اب جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. حالات ایسے ایسے ہیں، راتوں راتوں انہوں نے محلے کے محلے بلڈوزر سے گرا دیے راتوں رات، اور وہاں جدید ترین طرز کے اپنے مکانات بنائے ہیں. ایسے کئی محلوں کی صفائیاں ہو چکی ہیں آج سے پہلے. یہ 2017 یا اس سے پہلے کے جتنے اعلانات ہیں صرف دکھانے کے ہیں، عملاً وہ کب کی کر چکا ہے. حالات کون جانتا ہے؟ ہمیں تو صرف وہ معلوم ہے جو میڈیا بتاتا ہے، اور میڈیا وہ بتاتا ہے جو بتانا نہیں ہے، وہی بتاتا ہے. وہ
جو صحیح خبر نہیں ہے وہی بتاتا ہے، صحیح خبر کسے معلوم ہے کہ وہاں کیا بیت رہی ہے؟ جتنے طور پر اسلامی شعار تھے، جتنے مقدس مقامات تھے، جتنے انبیاء علیہ السلام کے کیا آثار تھے وہاں پر، ان کا شیڈول ایجنڈا یہی ہے کہ ان سب کو مار گراؤ اور کوئی نشانی ان کی باقی نہ رہے، اور یہ ہے کہ سلیمانی اس میں تیار کریں، اور وہی جو ایک آنکھ والا دجال تمہیں ملے گا ان لوگوں کے پوسٹرز میں، ان لوگوں کے اہم کمپنیوں کے سمبلز میں، وہ چیز ہے دراصل جو ان کو بنانی ہے۔ یہ پوری تیاری ہو چکی ہے اور اس کے لیے وہ تن من دھن لگائے ہوئے ہیں۔ ایک ہم ہے کہ ٹھنڈے پیٹوں کیا ہے، اپنی زندگی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، بہت ہو گیا بلکہ احسان ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں، ورنہ تو وہ پورا سیکشن بنا چکے ہیں کہ حتیٰ کہ کیا ہے وہ کرسی تیار کر چکے ہیں، جہاں تک میں نے رپورٹس میں پڑھا ہے، جس پہ ان کا دجال آ کے بیٹھنے والا ہے، جس کو وہ مسیحا کہتے ہیں، وہ تک وہ بنا کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ پورا ایجنڈا پورے جس طریقے سے قدم بقدم انہوں نے کرنا ہے وہ کر کے جا رہے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے، وہ برابر کر رہے ہیں۔ بس مسلمانوں کو تڑپانے کے لیے جب ایک ایک نیوز ڈالتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ اور زیادہ جلتی پہ کیا ہے تیل ڈالنا ہے بس، تاکہ اور جلائیں اور ہمیں ٹھیس پہنچائیں، ورنہ مارنے والا ہر دن تو مار سکتا تھا نا جی، کیوں رمضان 1 تاریخ کو غزہ پہ کیا بام گرایا اور اذیت سہو؟ کیوں؟ ان کے ایجنڈے اور عقیدے میں شامل ہے کہ ہم سب کیڑے مکوڑے کی طرح بدتر ہیں، ان کو مارنے سے ان کو ثواب ملتا ہے۔ وہ نحن ابناء اللہ واحباؤ جو اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ آج تک ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ زندہ رہنے کا اگر حق ہے تو وہ ہم ہی ہے، کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ہم سب کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو مارنے سے کیا ہے کچھ ہمیں پوچھ نہیں ہے، کچھ ہمیں پوچھ نہیں ہے۔ فی الامیین سبیل، جو چاہے کرو ان کے اوپر، کوئی پوچھ تاچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ یہ عقیدے پر پروان چڑھاتے ہیں ایک ایک یہودی کو، اور اسی طرز پر انہوں نے اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کی وجہ سے ہر یہودی ایک انٹیلیجنس کا سربراہ ہے، ایک بزنس کمپنی کا سربراہ ہے، ایک بہت بڑے کسی منصوبے کا سربراہ ہے، کوئی بچہ اس میں ان پڑھ نہیں ہے، 100% تعلیم ہے تو وہ کیا ہے یہودی ریاست ہے۔ اور یہ بناتے پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے، اور جو فلمیں جو چیزیں بناتے ان کو معلوم ہوتا کہ اس سے بربادی ہوگی تو اپنے کنٹری میں حدود لگواتے کہ یہاں نہیں چلنا۔ آپ کو معلوم ہے مکی ماؤس، یہ اسی طرح کیا ہے دوسری جو بھی بچوں کی فلمیں بنتی ہیں، ٹام اینڈ جیری اسرائیل میں بینڈ ہے، اسرائیل خود بناتا ہے ہمارے بچوں کو بگاڑنے کے لیے۔ معلوم ہے بچپن سے ہی بچہ کیا ہے ٹام اینڈ جیری دیکھے گا تو ٹام اینڈ جیری میں اصل مقصود کیا دکھایا جاتا ہے؟ کھیل تماشا نہیں، لوگوں کو چھیڑو مارو اور ان کو شرارتاں کرتے رہو، انہیں ٹام اینڈ کرتا رہتا، انہیں جیری پیچھے بھاگتا رہتا۔ ٹام اینڈ جیری میں کیا ہے؟ خالی نوچو، اچھے آدمی کو کھکرو، نیچے گراؤ، مارو پھوڑو، طبیعت ہی کیا ہے اس کی اب نارمل کر کے چھوڑ دو۔ جو بچہ کیا ہے شروع کے 5 سال 4 سال کی زندگی سے ٹام اینڈ جیری دیکھتا ہے، 17 سال 18 سال میں کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کے کراس کرائے گا؟ نہیں، اندھا ہوگا تو پتھر مار کے بھاگ جائے گا۔ انسانیت کو اذیت دو، کیسے کہا جاتا ہے؟ یہی چیز ہے جو بہت ہی آسانی اور بہت ہی پلاننگ کے ساتھ ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بہت حد تک کیا روکنا ہے بچوں کو، کسی نہ کسی طرح ان کے اپنے فیوریٹ چیزیں جوسیں جو ہیں وہ دو، لیکن ہرگز یہ چیزیں نہ دو۔ یہ سب ان کے ایجنڈے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے، اور ان کو معلوم ہے خود ہمارے بچے دیکھیں گے تو برباد ہوں گے، تو اسرائیل میں بینڈ ہے یہ سب کچھ، یہ سب کچھ بینڈ ہے۔ تو غرض مجھے یہ بیان کرنا مقصود ہے، وقت بھی بہت قریب ہو چلا ہے، ٹائم ہے میرے پاس 2-3 منٹ لیں، تھوڑا سا پانی دو، یہ پینے کا ہے یہ۔
کا خلاصہ کیا چاہیے یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف سن کے چلے جانا ہے. تاریخ نہیں کچھ ہمارے لیے کیا ہے، منصوبے بنانا ہے، وعدے وعیدے کرنا ہے، کچھ ٹھان کے اٹھنا ہے. کچھ ٹھان کے اٹھنا ہے، سن کے جانا ہے. ماشاء اللہ. تو سنو مسلمانوں، تو 1948 سے لے کر جو دھیرے دھیرے آگے بڑھا، کچھ نہ کچھ مخالفت کرنے کی ہمت جو تھی فلسطین میں 1964 کے بعد وہ بھی گئی. اب صرف فلسطین کے بچے اور مسلمان عورتیں مار کھا رہی ہیں، لیکن قربان جائیے چھوڑ کے جا کے بھاگنے کا دراصل ان کے اندر ابھی فلسفہ نہیں ہے. یہ ہمت کی داد دینی ہے. اپنے بچوں کو قربان ہوتے دیکھ کر بھی وہ لوگ کیا ہیں، چھوڑ کے جانے کی دراصل بات نہ کیے، اور اب بھی وہیں پر لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. یہ تو دراصل پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے حوصلہ ہے. اور یہ آگے چل کے کیا ہوگا، یہاں تک نظر آتا ہے کہ جو اس نے کہا ہے ٹرمپ، اس کو رکانے کے لیے بات چیت ہوئی، اقوام متحدہ میں مسلم کنٹریز ملی، قراردادیں پیش ہوئی، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ آخرکار وہ بھی ہوگا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. لیکن آثار تو وہی ہیں. اب یہ ایک کنٹری پر صرف اپنایا ہوا، ایک آزمایا ہوا حربہ نہیں ہے، یہ ہر مسلم تعداد میں رہنے والے بستی کے اوپر آزمانے والا حربہ ہے. یہ سمجھو، یہی ذہنیت برامین کی ہے. جس ذہنیت سے یہودی ہے، کوئی دعوت سے یہودی نہیں بن سکتا، کوئی دعوت سے برامین نہیں بن سکتا. دو نسلیں ہیں. چھوٹ چھات کا وہی تصور برامین میں ہے جو چھوٹ چھات کا تصور یہودیوں میں ہے. بہت سملیرٹیز ہیں دونوں. تو یہودیوں نے وہاں کام کیا اور وہی کیا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. برامینز یہاں کام کر رہے ہیں. اللہ بچائے، اللہ بچائے اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں. ہمارے لیے سوچنے کا اور اس تاریخ کو رکھ کے سبق لینے کا. متحد ہو، عمل پسند بنو، شور شرابہ نہیں. اتحاد قائم رکھنے کے ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سورس ہے، وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ہے. اس کے بغیر اتحاد ناممکن ہے. اس کو پکڑو، اطراف میں چوکنے رہو. انٹیلیجنسی کے اندر جس طرح ہوتا ہے معاملہ ایسے بنو. کھاتے پیتے، ادھر سگریٹ، ادھر موبائل، ادھر چائے، بس زندگی وہی نہیں ہے. نوجوان امت کا سرمایہ ہے. آج نوجوان ہے تو کل وہ لیڈر ہیں. آج کا نوجوان بنا تو کل کا نوجوان کیا ہے، ہمیں اچھی لیڈرشپ ملے گی. آج کا نوجوان برباد ہوا تو کل ہمارے نسل کی بربادی ہے. مائیں صرف کیا ہے، بچوں کی مائیں نہیں ہیں، یہ پوری امت کی مائیں اور سرمایہ ہے. ماں کی گودوں میں ملنے والا سبق اگر صحیح مل گیا تو بچہ کل کا لیڈر ہے. اگر سبق نہیں ملا تو کل کا کیا ہے، چور اچک کا ڈاکو ہے. تم کس کو تخلیق کرنا چاہتے ہو، کس کو بنانا چاہتے ہو، بناؤ، تمہارے ہاتھوں میں ہے. آج کی ماں کو موبائل سے فرصت نہیں، آج کے باپوں کو موبائل سے فرصت نہیں، آج کے بچوں کو ماں باپ سے ملنے کا وقت نہیں، اور ماں باپ کو بچوں سے ملنے کا وقت نہیں. تو تربیت کہاں ہوگی؟ تربیت پہ دھیان دو، بچوں کے ساتھ وقت گزارو. موبائل سے شادی نہیں، بیوی سے شادی کی ہے. لیکن آج کا مرحلہ یہ ہے کہ بیوی چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن موبائل 1 گھنٹے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہو. 1 گھنٹے میں پاگل ہو جائے گا، میرا موبائل گم گیا، میرا موبائل گم گیا. بیوی جاتی ہے، میں کہ 10 دن ہو جاتے ہیں، فون کر کے پوچھتا نہیں اچھی ہے یا بری ہے، لیکن فون نہیں سنی رہتا. یہ حالات ہیں. مسلمانوں، اطراف کے اکناف کے ماحول کو نظر میں رکھو. مسلمانوں کے اندر تڑپ لاؤ. کب تک بستی کی زندگی جیتے رہو گے؟ کیا اتنی ہی زندگی ہے؟ آئے کھائے، کسی نے مار دیا یا موت آ گئی، مر گئے، بس اتنا ہی مقصد ہے؟ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے مسلمانوں کا؟ اللہ نے بہت بڑے مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس.
ہم خیر امت جا کے شر امت بن گئے.